گڑگاؤں سے ایک بہن سوال پوچھتی ہیں عائشہ کہ کزن بردر سے یا کزن کا اپنی کزن سسٹر سے نکاح کرنا، شادی کرنا کیسا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ ہیں، گھر والے ان سے پوچھتے ہیں تو وہ ستاروں کو ملا کر کے جواب دیتے ہیں کہ رشتہ کرنا بھاری ہے یا ہلکا ہے۔ تو کیا ہمارے یہاں پوچھا گیا میرے کزن سے رشتے کی وجہ سے، تو انہوں نے کہا کہ ستارے بھاری ہیں، نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو مفتی صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کزن بردر سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ میری بہن آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے، اور آج کے دور کی معاشرے کی بڑی زبردست ضرورت ہے۔ اس کے اندر دو نقطے ہیں، دونوں پر غور کیجیے گا، میں دونوں کو الگ الگ بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آج کے دور میں جو فیوچر ٹیلر ہیں یا ایسٹرولوجر ہیں، ان لوگوں کے پاس جانا اور ان سے سوالات کرنا اور فیوچر کی باتیں پوچھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ بعض علماء نے شرک تک لکھا ہے۔ نجومی اور کاہن جو ہوتے کہانت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کہنا کہ اس سے اگر یہ رشتہ کر لیا تو یہ رشتہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، جیسے آپ نے بتایا، یا لڑکا لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صرف نکاح کے معاملے میں نہیں بلکہ دنیا داری کے اور بھی بہت سارے معاملے میں لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ اس طریقے کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہمارے کمزور ایمان کا فائدہ اٹھا کے ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں غلط طریقے پر لے جاتے ہیں، جو دین سے دور جانے کا سبب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب بنتا ہے۔ اول تو آپ لوگوں کو چاہیے، یہ دیکھیں، یہ جو ستارے وغیرہ ملاتے ہیں یا رشتوں کے بارے میں ایسی بکواس کرتے ہیں، پہلے تو یہ عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، بلکہ اللہ معاف کرے میرے خیال سے پتہ نہیں ہے ایمان والے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ جب کچھ کام وام نہیں چلتا نا تو لوگ اس طریقے سے بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے لگتا کچھ نہیں ہے، پیسہ بہت ملتا ہے ایسے کاموں میں۔ تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ خاندان میں ہو یا خاندان سے باہر، اس کے لیے استخارہ کیجیے۔ اور استخارہ نکالنے کی چیز نہیں ہے، استخارہ کروانے کی چیز نہیں ہے، استخارہ خود کرنے کی چیز ہے۔ ہمارے یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگ علماء کو جا کر کے تنگ کرتے ہیں، آپ استخارہ نکال دیجئے، بلکہ بڑے عجیب الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ استخارہ کھینچ دیجئے۔ وہ استخارہ کھینچا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے، خود کیا جاتا ہے۔ تو استخارے کے طریقے ہیں، میں نے بتائے تھے کچھ ویڈیوز اس سے پہلے، استخارے کے تعلق سے میں نے بڑی ڈیٹیل میں بتائے تھے کہ استخارہ کیسے کرنا چاہیے، کیا طریقہ ہے، سنت طریقہ، ان طریقوں کے مطابق استخارہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ کزن سسٹر سے یا کزن بردر سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا، یہ کزن سسٹر یا کزن بردر کا جو لفظ ہے، یہ رشتوں کی قربت کی وجہ سے، کیونکہ کزن کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت قریبی ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ ہمارے جو معاشرت ہے، ہمارے جو معاشرے ہیں، یہاں پر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، چچا تایا سب ساتھ میں رہتے ہیں، تو کزن جو ہوتے ہیں یہ بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، جیسے اپنے سگے بہن بھائی رہتے ہیں ویسے ان کا بچپن ساتھ گزرتا ہے، بڑے بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو قربت کی وجہ سے، رشتے کی قریبی کی وجہ سے ان کو کزن سسٹر یا برادر کہا جاتا ہے۔ یہ سسٹر یا برادر نہیں ہے، بلکہ ان سے پردہ بھی ہے، ان سے مصافحہ وغیرہ بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ غیر محرم ہوتے ہیں۔ مصافحہ کرنا اور ان سے پردہ کرنا، یہ سب ساری چیزیں، کیونکہ بے تکلفی ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہوتی ہے، بچپن سے ایک وقت گزرا ہوتا ہے تو بے تکلفی آ جاتی ہے طبیعتوں کے اندر۔ تو ان رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کرا ہے۔ 22ویں سپارے میں ہے، سورۃ الاحزاب کے اندر، آیت نمبر 50، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ یہ پوری لمبی آیت ہے، میں نے پوری نہیں پڑھی ہے، میں نے ریفرنس دے دیا ہے، جس کسی بھائی کو بہن کو دیکھنا ہو تو اس میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ہمارے لیے جائز قرار دیا ہے، جن رشتوں میں ہم لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان رشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کزن بردر یا کزن سسٹر کے یہ جو رشتے ہوتے ہیں کزنس کے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور سے کھول کر کے بتایا ہے۔ کزن کون کون ہوتا ہے؟ پھپھی کا لڑکا اور چچا کا لڑکا اور خالہ کا لڑکا اور ماموں کا لڑکا، اسی طریقے سے لڑکے والوں کی طرف سے خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، ننیحال میں ہوگا یہ دو رشتے، اور ددیحال میں ہوتے ہیں چاچا کی بیٹی اور پھپھی کی بیٹی۔ تو یہ چار رشتے لڑکا اور لڑکی کے لیے بالکل ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں۔ ہمارا واسطہ عام طور سے دو طرح کے لوگوں سے پڑتا ہے، ایک تو یہ جاہل جو ستاروں کی بات کرتے ہیں اور بھاری بھرکم اور ہلکے پتہ نہیں کئی کی باتیں کرتے ہیں، ایک تو ہمارا ان سے واسطہ پڑتا ہے، یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اور دوسرا واسطہ ہمارا ذرا زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے پڑتا ہے، ڈاکٹر نما لوگ، سائنٹسٹ نما لوگ، سائنس کی باتیں کرتے ہیں۔ سائنس کہتے ہیں کہ سائنس کہتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی کا کزن کا جو ہوتے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں یا ہینڈی کیپ پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اپاہج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایکسیپٹیبل ہے، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا ان باتوں کو۔
اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ان رشتوں کی ترغیب دے دی، ان کی فضیلت بتا دی، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ان نجومیوں کے پاس جائیں، ان کاہنوں کے پاس جائیں، اور یہ جو مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا، یوں کر لیا تو یوں ہو جائے گا، ان کے پاس ہرگز جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو سائنس کی باتیں کرتے ہیں، سائنس کیا ہے؟ آج کل سائنس کس کو کہتے ہیں؟ آج ایک تحقیق آتی ہے، کچھ دنوں کے بعد دوسرے لوگ اس تحقیق کو غلط ثابت کر دیتے ہیں، یہ سائنس ہے۔ آج کچھ کہو، کچھ ٹائم کے بعد پھر اس بات کو خود ہی نکار دو۔ تو ان باتوں میں پڑھنے کی ان لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود استخارہ کیا کریں۔ اور اگر میں تو یہ کہوں گا، اس بات کو تجربے کے ساتھ یہ بات کہوں گا، اگر کزن سے رشتہ آتا ہے تو کہیں اور جانے سے بہتر ہے کہ وہاں نکاح کریں، ان کو پہلے ترجیح دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کسی دوسرے خاندان میں رشتہ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا کلچر کیسا ہے۔ عام طور سے لڑکیوں کو ان باتوں کی وجہ سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کلچر دوسرا ہوتا ہے، جس گھر میں جاتی ہے ان لوگوں کا کلچر دوسرا ہوتا ہے، اور اس ماحول میں ڈھلتے وقت لگتا ہے، اور ایک دم لڑکی اس کو قبول نہیں کرتی تو طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، بعض مرتبہ ناراضگی اور جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے ان باتوں کی وجہ سے۔ لیکن اپنے خاندان میں اپنے کزن سے اگر نکاح ہوگا تو اپنا ماحول ایک ہی ہوگا، ایک جیسا کلچر ہوگا، اور لڑکی کو بھی اس کے گھر والوں نے دیکھا ہوگا، لڑکے کو بھی اس کے گھر والوں نے دیکھا ہوگا۔ تو ایک لحاظ سے بے تکلفی ہونے کی وجہ سے پہلے سے اپنے عادات اطوار سب معلوم ہوں گے کہ دینداری کیسی ہے، دنیا داری کیسی ہے، اور آپس میں نباہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے ان رشتوں کو زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کو خود بخود جب ہم ایسے رشتوں کو زیادہ ترجیح دیں گے تو یہ باتیں ہمارے معاشرے سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی، کہ نجومیوں کے پاس جانا اور یہ فیوچر کی باتیں اور مستقبل کی باتیں اور آنے والے وقت کی باتیں بتانا بالکل جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، ہرگز اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ کزن کی شادی نہیں کرنی چاہیے، چچا زاد بھائی کی شادی، خالہ زاد بھائی کی، پھپھی زاد، اس طریقے کے رشتے نہیں کرنے چاہیے، کر دو گے تو یوں ہو جائے گا، جھوٹا ہے، پلے درجے کا جھوٹا ہے، جاہل ہے، اجہل ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔